اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی ہر ایک کا معاملہ یہ نہیں، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. عجبا لامر المؤمن. دیکھیں حالات خراب ہو جاتے ہیں، اجتماعی حالات خراب ہو جائیں، انفرادی حالات خراب ہو جائیں، انسان انفرادی مصیبتوں میں ہو، اجتماعی طور پر پورا معاشرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں. یہ تو کافروں کا وتیرہ ہے. کافر مایوس ہوتے ہیں جن کا اللہ ہے، وہ کیوں مایوس ہو بھائی؟ مایوس تو وہ جن کا اللہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت سے صرف وہ مایوس ہوتا ہے الا القوم الکافرون. کافر مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ انسان کی اگر ایمان کا سہارا نہ ہو، ایمان اس کو سہارا نہ دے، تو پھر تو ان دونوں کیفیتوں سے کون بچا سکتا ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم کسی کو رحمت دکھاتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتا ہے، اترانا شروع کر دیتا. نعمت کسی کو ملی ہوئی ہو تو کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. اس کی کیفیت تو دیکھیں، جس کو مال و دولت ملا ہو، جس کو اقتدار ملا ہو، پھر اس کا جو رویہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ایک رویہ بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، ہم ان کو رحمت دکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، اترا جاتے ہیں. ایمان کا سہارا نہ ہو تو پھر یہ نہیں. اور پھر جب وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور پھر جو مصیبت آتی ہے وہ اپنے کرتوتوں کے سبب آتی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یہاں ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے. سبحان اللہ، اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَا تُصِبْهُمْ مصیبت. جب رحمت کی بات کی ہے تو اِذَا فرمایا ہے، جب مصیبت کی بات کی ہے تو ان فرمایا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اِذَا کا مطلب ہے جب. جب کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس کے اندر تیقن پایا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہی آتی ہے. اور ان اس کا معنی ہوتا ہے اگر کے اندر شک پایا جاتا ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، ہو سکتا ہے کبھی نہ آئے. تو اس کا مطلب ہے رحمت تو اللہ کی ہر وقت ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. اس نے فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر سایہ فگن ہے، ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. لہذا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم رحمت اس کے اوپر نازل کرتے ہیں، نہ رحمت چکھاتے ہیں. جب اس کا مطلب ہے رحمت تو آتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے تو موقع ہو ایسا کہ انسان اللہ کی رحمت سے مستفید نہ ہو رہا ہو اپنے کرتوتوں سے. اور یہ اگر ہے ہو سکتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ ہے، دنیا میں بھی سب پر رحمتیں کرتا ہے، کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے، مسلمانوں پر بھی رحمت کرتا ہے، سب پر. لیکن کافروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے خوشحالی آئی تو بھول گئے، اپنے ہی کرتوتوں سے برائی آئی ہے، اپنے ہی کرتوتوں سے مہنگائی آئی ہے، اپنے ہی کرتوتوں سے مصیبتیں آئی ہیں، اپنے ہی کرتوتوں سے حالات خراب ہوئے. ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے جیسے اس مولوی کی بات سن کے کہتے ہیں کہ ہم نے حالات خراب کیے، یہ تو حکمرانوں نے کیے. کہتے ہیں نا ہم نے تو نہیں حالات خراب. حالات خراب ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. حالات خراب ہوتے ہیں اپنے کرتوتوں سے. حالات خراب اللہ ایسے نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو حالات خراب ہوئے اپنے کرتوتوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اسی سورہ روم کے اندر یہ جو فساد پھیلا ہے، یہ خشکی اور تری کا سارا بگاڑ جو پیدا ہوا ہے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ کرتوت ہے ہمارے، کرتوتوں کے بغیر نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا، تو حکومت نے کیا ہوگا، حکمرانوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. تو سن لیجیے یہ حدیث بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، اس کو ساتھ جوڑ لیجیے، تازہ کر لیجیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. صرف حکمران مدار نہیں ہے، میں اور آپ اور سب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کے کیے ہوئے گناہ کی سزا سب کو نہیں دیتا، یا چند لوگوں کے کیے ہوئے گناہ کی سزا سب کو نہیں دیتا. اللہ کا قانون یہ ہے چند لوگوں نے کرتوت کیا، کرتوت تو ہمارے حکمرانوں کے ہیں. ہم پچھلے 75-76 سال سے اپنے حکمرانوں کے کرتوت برداشت کر رہے ہیں، بلکہ بھگت رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی سزا سب کو نہیں دیتا، تو ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم ان حالات کا شکار کیوں ہیں؟ مایوسی تو بنتی ہے نا. اللہ اکبر. تو سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے کرتوتوں کی سزا ساری قوم کو نہیں دیتا. ان اللہ تعالیٰ لا يعذب العامة بعمل خاصة، اللہ ایسا نہیں کرتا حتی یہاں تک کہ یروا المنکر بین ظہرانہم، لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتے دیکھیں، غلط کام ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لوگ کر رہے ہیں نا، میں تو نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نا، اپنی بات چھوڑو نا. پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
تم میں سے کوئی برائی تو دیکھے نا, اگر وہ قوت نافذہ رکھتا ہے تو اس کو وہ برائی اپنے ہاتھ سے قوت کے ساتھ کچل دینی ہے. ظاہر ہے عوامی سطح پر, ملک کی سطح پر قوت نافذہ گورنمنٹ ہے, قانون ہے, حکومت ہے. لوکل سطح پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. لیکن کسی شخص کا گھر ہے, اپنے گھر میں قوت نافذہ گھر کا سربراہ ہے. کسی کی فیکٹری ہے, وہ اپنی فیکٹری میں, کسی کا دفتر ہے, کسی کی کوئی چھوٹی موٹی راجدھانی ہے, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, اپنی راجدھانی میں قوت نافذہ وہ ہے, لہذا اپنے گھر میں قوت نافذہ میں ہے. اور میری یہ جو 5-6 فٹ کی کائنات ہے, اس کے اوپر قوت نافذہ میرے علاوہ کوئی نہیں, میں ہی ہوں. تو جب میں نے برائی دیکھی, اپنی ذات میں دیکھی, اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھی, مجھے شرم نہیں آئی, مجھے غیرت نہیں آئی, میں بے غیرت بن کے دیکھتا رہا, بے غیرت بن کے برائیوں کو برداشت کرتا رہا. جو کچھ ہوا ہوتا رہے. اللہ, حالانکہ میرے پاس یہ طاقت تھی کہ میں زبان سے تو کہتا کہ یار یہ غلط ہو رہا, زبان سے تو کہہ دیتا, چلے ہاتھ سے قوت میرے پاس نہیں تھی قوت, اگر تیرے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو تم زبان سے تو کہو. اگر تمہیں زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کم از کم دل سے برائی تو کہو. کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز پڑھتے رہیے, یہ ہدایات دی گئی ہیں, نماز کا حکم ہے اور اس کی حکمت بتائی گئی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ جو نماز ہے یہ تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک لے گی. سبحان اللہ. ولذکر اللہ اکبر, نماز کے ساتھ ایک بات فرمائی گئی, اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز. اب دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف ریڈنگ کرنا, بلکہ تلاوت سے مراد اس کو اجر و ثواب کے لیے پڑھنا بھی ہے, معانی پر تدبر اور تفکر کرنا, غور و فکر کر کے پڑھنا, اسی طرح اس کی تدریس کرنا, واعظ کرنا, مقاصد, پھر اس کے اوپر عمل کرنا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یعنی صرف پڑھنا نہیں ہے, اس لیے کہ تلا یتلو کا معنی جو ہے وہ صرف پڑھنا نہیں ہوتا, تلاوت کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا. والقمر اذا تلاھا قرآن کے اندر آتا ہے, جو چاند جو اس کے پیچھے جاتا ہے, تو اس کا مطلب اس کا پیچھے چلنا بھی, پیچھے چلنے سے مراد اس پر عمل کرنا. گویا پڑھنے سے لے کر عمل کرنے تک, سمجھنے اور عمل کرنے تک تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. گویا قرآن کو ضابطہ بنا لیجیے اور پھر نماز پڑھتے رہیے. نماز پھر آپ کو روک لے گی برائیوں سے اور بے حیائیوں سے. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. اور بالا ذکر اللہ اکبر کو سمجھ لیجیے, اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. ذکر سے مراد وہ نہیں ہے, صرف وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے کوئی چیز ادا کرتے ہیں, یہ صرف یہ ذکر نہیں ہوتا. ذکر سے مراد اصل میں یاد ہے, اور یاد اصل میں دل میں ہوتی ہے. اور دل میں یاد کرنے کے لیے یہ جو زبان سے یاد کرنا ہے, یہ اس کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے. جب آپ زبان سے آپ کہتے رہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ پڑھتے رہے, دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھی دل میں اللہ کی یاد, نماز اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی یاد کے لیے. لہٰذا اقیم الصلاۃ لذکری, جو سمجھے کہ میں غفلت کا شکار ہوں, میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہوں, اس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کرے. اور جب نماز پڑھے گا تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی جو فریکوینسی ہے وہ سیٹ کر دے گا, اس کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا, اس کے جو معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں, اس کا جو آئینہ بصیرت دھندلا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کر دے گا. سبحان اللہ. ولذکر اللہ اکبر, یوں جب اللہ کی ریممبرنس اور اللہ کی یاد ہر وقت دل میں رہے تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس کو مل جائے. سبحان اللہ. واللہ یعلم ما تصنعون, اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. سبحان اللہ. تم کس مقصد کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہو. اگر اللہ کی یاد کے لیے کرو گے تو اللہ نے تو قانون بنایا ہوا ہے, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. تم اللہ کی یاد کے لیے کرو تو صحیح کچھ, اللہ کو اپنی زندگی میں اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ کی یاد کو تم کچھ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے. تو گویا نماز جو ہے یہ بطور علاج بھی ہے, یہ بطور پرہیز بھی ہے. یعنی آپ ایک پرہیز ہوتا ہے, ایک علاج ہوتا ہے. پرہیز کرنا ہے تو بھی نماز ہے, علاج کرنا ہے تو بھی نماز.